عورت کے جنازے کی چارپائی کو غیر محرم کندھا دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے. اس کا اپنا خاوند چارپائی جنازے کو کندھا دے سکتا ہے تو غیر محرم کیوں نہیں دے سکتا؟ ہمارے یہاں غلط ترتیب ہے. وہ کیا ہے؟ کھانا کھا لیا، ہاں یہ گھر میں نہیں کھلانا، اس کو غیر محرم کا ہاتھ لگا ہے. اور جو ٹماٹر تو بازار سے لے کر آیا ہے وہ محرم نے بیچے ہیں، وہ کھا لیا، خیر ہے. غیر محرم نے چارپائی بنا کے دی ہے، اس پر بیوی سو سکتی ہے، تو غیر محرم چارپائی کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا. یہ کہاں کا اصول ہے؟ تو وہ اصول رکھیں جو بندے کا عقل والا ہو. داڑھی منڈا شخص اذان دے سکتا ہے؟ فقہا نے لکھا ہے ایسا بندہ اذان دے گا تو اذان دوبارہ دے، مسئلہ تو یہ لکھا ہے. تو آپ اسے سمجھائیے بھائی یہ دین کا ایک اہم جز ہے، اگر آپ نے اذان دینی بھی ہے تو داڑھی بھی ساتھ رکھ لیں، ترغیب کے لیے اس کو ازبر نیت کر لے، پھر اس کے بعد دیتا رہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے خلاف کوئی بات کرنے والے کے شریعت میں حکم. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں نازیبہ جملہ نہ کہو. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحد ولا نصيفه. کا صحابی ایک مد خرچ کرے اور تم احد پہاڑ خرچ کرو تو اس تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے، تو صحابی کے خلاف نازیبہ جملہ کہنے والا اپنی قبر آخرت کو سامنے رکھے. اگر صحابہ اور اہل بیت ہی حضور پاک علیہ السلام کا یارانہ اور حضور کا گھرانہ بھی ٹھیک نہیں تھا تو ہم دین کو حضور پاک کے نام پہ دنیا میں کیسے پیش کریں گے؟ ٹھیک ہے. جن لوگوں نے وہ بھی وہی رائے ہے بھائی، ایک ہی بات ہے. فوتگی والے گھر جا کر بار بار ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اصل میں اللہ کے رسول سے جو تعزیت کی دعا ہے وہ یہ ہے اعظم اللہ اجرک، اللہ پاک آپ کے اجر کو بڑھا دے. وغفر لمیتک، اللہ پاک آپ کی میت کی مغفرت فرما دے. اس کے لیے ہاتھ اٹھانا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حضور کے طریقے پر تعزیت کریں تو یہی ہے. باقی ہاتھ اٹھانے والی ترتیب رواج ہے، رسم ہے، شریعت نہیں ہے، اس کو دین نہ سمجھے. حضور پاک علیہ السلام نے اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی. کچھ دعائیں ایسی ہیں جو بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہیں؟ مسجد میں آپ آتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، نکلتے دعا پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. واش روم آنے جانے کی دعا پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. بازار آنے جانے کی، گھر آنے جانے کی، ہاتھ اٹھاتے ہیں. نیند سے اٹھنے جاگنے کی ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو کئی دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، ادھر اللہ کے رسول نے ہاتھ نہیں اٹھائے. فضائل اعمال پر اعتراضات کے جواب. اعتراض کیا ہے؟ دسو. آپ اعتراض لکھ کے بھیجیں تو میں جواب لکھ کر دے دوں. فضائل عمل پر اعتراض ہے کیا مجھے بتائیں. ایسے عام طور پہ لوگوں نے ادھر ادھر سے لگایا ہوا ہے کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نعوذ باللہ دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تو اس دنوں میں لکھی تھی. تو یہ جھوٹ ہے. یہ صرف حکایات صحابہ کے وقت کی بات ہے کہ جب حکایات صحابہ پہلا حصہ 200 صفحہ لکھ رہے تھے تو اس وقت ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ حضرت آپ دماغی طور پہ آرام فرمائے، آپ تھکے ہوئے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کوئی آپ دماغ سے گئے ہیں. حضرت نے آرام کیا، اس کے بعد یہ کتاب لکھ دی، اور اس آرام کے دوران ایسی کتاب لکھ دی کہ دنیا اس سے سلام پیش کر رہی ہے. یہ تو حضرت کو شاباشی دینی چاہیے. جیسے میں کہوں مولانا آپ تھکے ہوئے ہیں آپ آرام کریں، نعوذ باللہ اس کا کیا مطلب؟ اس کو فالج ہو گیا. آرام کا کیا مطلب ہے؟ اور تو یہ غلط بات نہ کریں، وہ بات کریں جو بات کرنے والی ہو. پب جی گیم کھیلنا حلال ہے یا حرام ہے؟ پب جی کے بعض حصے تو حرام اور کفر ہے، جہاں بت سے انرجی لی جاتی ہے، بت کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے اور کعبۃ اللہ پر فائرنگ کی جاتی ہے، یہ حرام اور کفر ہے. اور جو باقی حصے ہیں جائز وہ بھی نہیں. ننگی عورتیں اس میں دکھاتے ہیں. میں تو نہیں ویکھی تو صاحب کو مطلب مولوی ویکھ کیا کیے، میں نے تو جو پڑھا ہے نا مجھے یہی پتہ چلا ہے. تو پب جی کو آگ لگائے، اماں جی اور ابا جی سے اپنے دل کو بہلائے. جزاکم اللہ. پب جی یاد ہے، اماں جی یاد کوئی نہیں لوگوں. فضیلت الشیخ انتہائی ادب سے گزارش ہے قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کوئی ایسی مفید اور مثبت رائے پیش فرمائیں. موجودہ حضرات کے ذہن میں سیاست پر شکوک و شبہات ہیں. ناجیز کا سوال کا جواب حاضرین کے لیے ضروری سمجھتا ہے. مولانا فضل الرحمان قائد ملت اسلامیہ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. وہ دیوبند کی شناخت ہیں، اسلام کے وکیل ہیں، کفر کے مقابلے میں اسلام کے کمانڈر ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے معاملات. اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے مولانا کے پاس جا کر اعتراض حل کر لیں. اعتراض مولانا سے ہے اور اعتراض مولانا مفتی توقیر پہ ہے. بھئی یہ جواب نہیں ہے، ان کے پاس جا کر بات کریں. ایک بندے سے میں نے پوچھا کہ آپ عالم ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. مفتی ہیں؟ نہیں. محدث و مفسر ہیں؟ جی نہیں. تو پھر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ. بھئی سیاسی معاملات میں وہ بندہ سمجھتا ہے. ایک بندہ چھت پہ وہ ٹنکی پہ ٹھہرا ہو، اسے پتہ ہے کہ دور کے حالات کیا ہیں، یا نیچے بیٹھنے والے کو پتہ ہے، تو وہ اپنے حالات کی اپنی ترتیب پر چل رہے.
تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کا کوئی شیخ الحدیث کراچی تا خیبر ان کا مخالف نہیں ہے. پاکستان کا کوئی مفتی کراچی تا خیبر ان کا مخالف نہیں ہے. پاکستان کا کوئی خانقاہ کا شیخ طریقت اور پیر کراچی تا خیبر ان کا کوئی مخالف نہیں ہے. اس ملک میں مجھے بتائیں خانقاہیں اس کے ساتھ، مدارس ان کے ساتھ، ائمہ ان کے ساتھ، علماء ان کے ساتھ، مفتیان کرام ان کے ساتھ، شیوخ الحدیث ان کے ساتھ، پھر آپ ان سے بڑے آ گئے ہیں تو پھر آپ رائے قائم کر لیں. تو اس لیے میں تو حضرت مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو، ان کی کردار کو، ان کے معاملے کو سلام پیش کرتا ہوں. اور کرپشن سے پاک دامن اس شخص کا ہے. موجودہ حکومت ہمارے صوبہ سرحد میں اس حکومت کو آج 8 سال سے زائد عرصہ ہو گیا. 5 سال ان کے پہلے اور 3-4 سال یہ 3 سال سے زائد ہو رہے ہیں. ان 8 سالوں میں ان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. مولانا کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. وَمَلِيحَةٌ شَهَرَتْ بِهَا ذَرَّاتُهَا وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ. اے خدا کی قسم فضیلت تو اسے کہتے ہیں کہ دشمن بھی مان جائے. آج جلسوں میں ان کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. مولانا نے یہ کر دیتا ہے. جرت ہے تو عدالت میں ان کے خلاف کیس لاؤ نا. اے ابے جینو جرت ہے عدالت بلاؤ. وقت کے صدر اور وزیر اعظم کو تو تم بلا رہے ہو, ذرا اس مولوی صاحب کو کوئی بلا کر دکھائے. تو اس پر ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے. تو معاملہ بالکل صاف ستھرا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.